میں آنے کا مقصد یہ ہے اس دنیا میں رہ کر اس دنیا کی تیاری کرو. کون سی دنیا؟ جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے والآخرۃ خیر وابقا، کہ یہ دنیا سے آخرت بہتر ہے. اس بہتر دنیا کی تیاری کرو جس کو آخرت کہتے ہیں. اس بہتر کی تیاری کرو جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے. اللہ پاک نے دو ذمہ داریاں ہر مومن کو عطا کی ہے. دو ذمہ داری ہر مومن کو عطا کی ہے. اب اپنی دو ذمہ داری کو سنیں اور بات مکمل کی جائے. قرآن دو ذمہ داری کا بیان کرتا ہے. اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو جہنم کی اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے. اللہ اکبر، اللہ اللہ. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اب میرے بھائیوں کی اور بہنوں کی توجہ چاہتا ہوں. قرآن کہتا ہے اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچا لو. یہ جہنم کی آگ کیا ہے؟ تو قرآن کہتا ہے وقودها الناس والحجارہ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے. یعنی وہ لکڑیوں سے نہیں سلگائی گئی، یعنی وہ کوئلوں سے نہیں سلگائی گئی، بلکہ اللہ اللہ جہنم کی آگ پتھر سے اور انسانوں سے سلگائی جائے گی. اللہ کے حبیب غیبدہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سنو. جہنم کیا ہے؟ جہنم کی آگ کیا ہے؟ جہنم کے دہکتے ہوئے شعلے کیا ہے؟ اللہ اکبر. ایک دن میں تین مرتبہ پیٹ بھر کے کھانے والوں اور اللہ کی نافرمانی کرنے والوں، اپنی راتوں کو بے فکری کے ساتھ گزارنے والوں، اللہ کی نافرمانی کرنے والوں، نرم نرم گدوں پہ لیٹ کر کے قبر کی رات کو بھول جانے والوں، قبر کی رات کو فراموش کر دینے والوں، کبھی سود کا دھندا کر کے، کبھی بیاج کا دھندا کر کے، کبھی اپنے پیٹ کے اندر یتیموں کا مال جہنم کی آگ کی شکل میں بھرنے والوں، ذرا توجہ کرو. یہ جہنم کیا ہے جس کا ذکر اللہ کے حبیب غیبدہ نبی مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا. دیکھیے ہم تو آقا کا فرمان بیان کر رہے ہیں اور یہ اس نبی کا فرمان ہے جو اپنی طبیعت سے کلام نہیں کرتے، دل کے کانوں سے سننا میرے بھائیوں. اپنے آقا مصطفیٰ جان رحمت صادق و مصدوق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب اللہ نے حضرت آدم کو پیدا فرمایا، پھر آدم جنت میں پیدا ہوئے، پھر آدم علیہ السلام سے لغزش معصومانہ ہوئی، لغزش پیغمبرانہ ہوئی، اور پھر آدم دنیا میں آئے. 200 سال تک یا 300 سال تک روتے رہے. پھر آپ کی دعا قبول ہوئی، پھر آپ کی توبہ قبول ہوئی. جب دعا قبول ہوئی، توبہ قبول ہوئی، تو حضرت آدم کے لیے اللہ نے حضرت جبریل سے فرمایا جبریل جاؤ اور جا کر کے جہنم سے آگ لے کر آدم کو لے جا کر کے دے دو تاکہ آدم کھانا بنائے. اب یہ دنیا میں پہلی بار کھانا بن رہا ہے. اللہ اکبر. کون بنا رہا ہے کھانا؟ حضرت آدم. دنیا کی پہلی ڈش بن رہی ہے، دنیا کا پہلا کھانا بن رہا ہے. اور کون بنا رہا ہے؟ آدم علیہ السلام. اس کے لیے آگ، ابھی تک دنیا میں آگ نہیں تھی، دنیا میں آگ کا عطا پتہ نہیں تھا، بلکہ اب آگ کی ضرورت پڑی حضرت انسان کو. یہاں پر جو ہسٹری کے طالب علم ہے اور تاریخ کے طالب علم ہے ان کی توجہ چاہتا ہوں. اللہ اللہ. لوگ یہ کہتے ہیں انسان پہلے بندر تھا اور بندر سے ترقی کرتے کرتے وہ انسان بنا. یہ کون لوگ کہتے ہیں؟ وہ لوگ کہتے ہیں جو انسانیت کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ انسان پہلے بندر تھا اور وہ ترقی کرتے کرتے انسان بنا. انسان پہلے ننگا گھومتا تھا، پھر ننگے سے پتے باندھنے لگا، پھر یہ کرنے لگا، پھر وہ کرنے لگا. پہلے جھک کے چلتا تھا بندر کی طرح، پھر یہ ہو گیا، پھر وہ ہو گیا. انسانیت کے لیے اس سے بڑی گالی کچھ نہیں ہو سکتی. اوروں کے نزدیک نظریہ یہ ہے کہ انسان پہلے بندر تھا، ترقی کرتے کرتے انسان بنا. لیکن ہمارے نزدیک تصور انسان یہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ نے جس انسان کو پیدا کیا وہ اتنا خوبصورت تھا کہ اس کے حسن کو دیکھ کر فرشتوں نے اس کے آگے سجدہ کیا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت حضور سید امین القادری صاحب قبلہ، حضور فیضان اختر. انسانیت کو گالی دینے والے وہ لوگ جو کہتے ہیں انسان
کہہ رہے ہیں اب آدمی کچھ اور ہماری نظر میں ہے، اب آدمی کچھ اور ہماری نظر میں ہے، جب سے سنا ہے یار لباس بشر میں ہے۔ کون کہتے ہیں ہمارا پہلا آدمی تو آدم ہے، بلکہ آدمی آدم ہی سے بنے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نور محمدی لے کر آئے، لیکن یہ تفصیل اس پر نہیں عرض کرتا۔ بات کیا عرض کر رہا تھا، پہلا کھانا بن رہا ہے، اللہ نے جبریل علیہ السلام کو حکم دیا جاؤ دنیا میں آگ نہیں ہے آگ لاؤ۔ پہلی بار دنیا میں آگ آئی، حضرت جبریل گئے، حضرت مالک سے کہا، کون مالک؟ یہ حضرت مالک جہنم کے داروغہ ہیں، یعنی جہنم کا پورا نظام سسٹم اللہ نے ان کو سونپ رکھا ہے۔ تو حضرت مالک علیہ السلام کے پاس جبریل کہتے ہیں، جبریل علیہ السلام کہتے ہیں مالک حضرت آدم کو آگ کی ضرورت پیش آئی ہے، اس لیے جو ہے مجھے آگ دیجئے۔ اب ذرا توجہ کرنا، جہنم سے آگ دنیا میں آ رہی ہے۔ حضرت مالک نے کہا کتنی آگ چاہیے؟ کھانا پکانے کے لیے آدم کو آگ چاہیے، ایک کھجور اتنی، کھجور جتنی ہوتی ہے کھجور اتنی آگ مجھے دے دے تاکہ میں آدم کو لے جا کر کے دے دوں۔ حضرت مالک نے کہا اے جبریل اگر کھجور اتنی آگ آپ جہنم سے دنیا میں لے کر جائیں گے تو ساری زمین بھی جل جائے گی، آسمان بھی جل کر بھسم ہو جائیں گے، نہ زمین برداشت کر سکتی ہے نہ آسمان برداشت کر سکتا ہے۔ کھجور اتنی آگ دنیا میں گئی تو پوری زمین اور آسمان جل کر کے راکھ ہو جائیں گے۔ پھر اس کے بعد حضرت جبریل نے کہا اے مالک آدھی کھجور جتنی مجھے جہنم کی آگ دے دیجئے تاکہ میں ان کو لے جا کر کے دے دوں۔ تو حضرت سیدنا جبریل امین نے جب کہا آدھی کھجور اتنی جو ہے وہ جہنم کی آگ دے دو، تو تب حضرت مالک نے کہا اگر میں نے آدھی کھجور اتنی آگ دے دی تو بھی یہ حال ہوگا کہ دنیا میں آسمان سے کبھی بارش نہیں ہوگی، کبھی پانی نہیں برسے گا، اس لیے آپ آدھی کھجور اتنی بھی آگ نہ لے کر جائیں۔ تو پھر کہا کتنی؟ تو حضرت سیدنا مالک نے کہا آپ سوئی کے ناکے اتنی یا ایک ذرہ جتنا ہوتا ہے اتنی آگ لے جائیں، وہ بھی ڈائریکٹ نہ لے جائیں۔ اب میں اپنے بھائیوں کی توجہ چاہتا ہوں، دیکھو یہ سارے عنوانات بہت غور کرنے والے ہوتے ہیں، توجہ کرنے والے ہوتے ہیں۔ میرے بھائیوں ہم آپ لوگوں کی محبتوں کا احترام کرتے ہیں، لیکن ایک بات آپ کو بتاؤں، ہمارے فوٹو اور ہماری تصویریں قیمتی نہیں ہیں، بلکہ رسول اللہ کی یہ فرامین اہم ہے جو آپ کو سنانے کے لیے بلایا جاتا ہے، اور آپ بہت اچھے سے سن رہے ہیں، لیکن تھوڑی آپ کی توجہ چاہتا ہوں۔ اتنی لمبی روایت میں نے پڑھی، اب اصل جو ہے وہ جس مقصد کے لیے پڑھی وہ یہ ہے، حضرت جبریل نے ایک کھجور اتنی آگ مانگی، منع کیا گیا، آدھی کھجور اتنی آگ مانگی، منع کیا گیا کہ بارش نہیں ہوگی آسمان سے، پھر ایک ذرے کے برابر آگ دی گئی۔ تو حضرت مالک نے کہا اس کو بھی ڈائریکٹ نہ لے جائیں بلکہ اس کو پہلے دھلا جائے۔ تو ذرہ برابر آگ حضرت جبریل کو حضرت مالک نے دیا، 70 مرتبہ جبریل علیہ السلام نے اس جہنم کی آگ کو رحمت کے پانی سے دھویا، اس کو واش کیا، دھویا، اور 70 بار دھونے کے بعد پھر اس آگ کو ذرہ برابر دنیا میں لایا گیا۔ لیجئے حضرت آدم یہ کھانا بنانے کے لیے ہے، تو حضرت آدم نے فرمایا اس کو پہاڑ پہ رکھو۔ جب وہ ذرہ برابر جہنم کی آگ جس کو 70 بار دھویا گیا تھا، ندی کے پانی سے نہیں، نہروں کے پانی سے نہیں، دنیا کے پانی سے نہیں، بلکہ رحمت خدا کے پانی سے 70 بار اس ذرے کو اور ذرہ برابر آگ کو دھویا گیا تھا۔ اور جب حضرت جبریل نے اس کو پہاڑ پہ رکھا تو پہاڑ پہ وہ ذرہ برابر آگ پڑی تو پورا پہاڑ جل کر کے بھسم ہو گیا، اور وہ ذرہ برابر آگ نے جب پہاڑ کو جلا دیا تو وہ فوراً جہنم کی طرف لوٹ گئی۔ پہاڑ کے جلنے سے، اس آگ کے اثر سے جو دھواں نکلا تھا، وہ دھواں پتھروں میں، لوہے میں اور جن لکڑیوں میں آگ ہے ان میں گھس گیا۔ اللہ اکبر! تو یہ جو دنیا میں آگ دیکھ رہے ہیں، یہ آگ وہ آگ نہیں ہے
بلکہ اس آگ کے اثر سے جو دھواں نکلا تھا، دھواں، وہ دھواں ہے جو یہ آگ دنیا کی آگ ہے۔ اب مجھے بتاؤ، ذرہ برابر جہنم کی آگ 70 مرتبہ رحمت کے پانی سے دھو کر دنیا میں لائی جائے، وہ پہاڑ کو جلا دے اور پھر جہنم میں لوٹ جائے، تو اس کے باقیات، اس کے دھوئے کے اثرات اتنی تیز ہیں کہ اگر جلا دے تو بستیاں جل کر خاکستر ہو جائے، اگر جلا دے تو انسان مر جائے، اگر جلا دے تو انسان کی آنکھیں اندھی ہو جائے، اگر جلا دے تو انسان کا دماغ کام نہ کرے۔ مجھے بتاؤ، 70 مرتبہ رحمت کے پانی سے ذرہ برابر آگ پر یہ اثر ہے، تو وہ جو جہنم کی پوری آگ ہے، اس کا کیا حال ہوگا، اس کا کیا اثر ہوگا؟ اب اللہ اسی آگ سے بچنے کا حکم دے رہا ہے۔ اے مومنو، میرے محبوب کے غلاموں، میرے محبوب کا نام لینے والوں، میرے محبوب کا کلمہ پڑھنے والوں، اپنے آپ کو اس آگ سے بچاؤ۔ آپ مجھے بتائیں، جب یہ جہنم کی آگ کا دھواں ہے جو دنیا کی آگ ہے، ہم اس کو برداشت نہیں کر سکتے، تو وہ جہنم کے دہکتے ہوئے شعلے، وہ جہنم کے بھڑکتے ہوئے شعلے، جس کے بارے میں حدیث پاک میں آیا ہے 3000 سال تک کے اس کو جلایا اور دہکایا گیا ہے۔ اب جہنم کی آگ مکمل سیاہ ہے، مکمل کالی ہے۔ اب وہ کس کے لیے ہے؟ آئیے اب ترتیب وار کچھ لوگوں کا ذکر سن لے۔ اللہ اللہ، کاش اپنی کمزوریوں پہ رحم کر کے، کاش اپنی کمزوریوں پہ رحم کر کے ہم اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کی فکر کرتے، اپنے بچوں کو جہنم سے بچانے کی فکر کرتے۔ آئیے میں ایک حدیث پڑھتا ہوں، طویل حدیث رسول پاک صاحب لولاک سیاح افلاق صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اللہ اکبر، آج بہت سارے جرائم، بہت سارے گناہ ہمارے سماج میں بڑھتے جا رہے ہیں۔ ان میں سے ایک گناہ کیا ہے؟ فلم دیکھ کر، سیریل دیکھ کر، پکچر دیکھ کر لڑکے اور لڑکیوں میں آپس میں افیئر کا معاملہ جگ رہا ہے۔ اور اب شاید ہی کچھ بچے اور بچیاں ایسے ہوں گے کہ جو افیئر سے محفوظ ہیں، الا ماشاءاللہ۔ اور اس کے بعد پھر یہ افیئر کے معاملات، افیئر کی داستان انسان کو زنا تک لے جاتی ہے۔ اور یہ زنا کیا ہے؟ اب سنیے، اللہ اکبر، میرے اور تمہارے سچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آج زنا بڑھ رہا ہے۔ بلکہ آپ کو بتاؤں، یہاں تک کہ لکھنے والوں نے لکھا ہر منٹ پر کئی زنا ریکارڈ کیا جا رہا ہے دنیا میں۔ تعفن ہے زنا کا، تعفن ہے بدکاری کا۔ اللہ اکبر، ہیرو ہیروئن کے چکر میں انسان اب زنا کو گناہ بھی نہیں سمجھتا۔ آؤ آؤ، اپنے نبی کا فرمان سنو، اپنے سچے رسول کا فرمان سنو، اور اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ اللہ کے سچے نبی، غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب قیامت کے دن زانیوں کو میدان محشر میں لایا جائے گا، اللہ اللہ، اللہ کرے کسی کو یہ گناہ نہ کرے، اور اگر کسی نے کی ہو تو وہ جلد سے جلد توبہ کرے، اس گندگی سے نکلے۔ اے میری قوم کے جوانوں، گندی فلمیں دیکھ کر، گندی پکچریں دیکھ کر کس میں ڈوبے جا رہے ہو؟ اللہ اکبر، زنا کے بارے میں تمہارے اور میرے سچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب زانیوں کو قیامت کے دن میدان محشر میں لایا جائے گا تو پورا میدان محشر ان زانیوں کو پہچان لے گا، یعنی جنہوں نے دنیا میں زنا کیا ہے، محشر ان کو پہچان لے گا۔ اور وہاں پر یہ جلسے اتنا مجمع نہیں ہوگا، 1000 2000 10,000 لوگ نہیں ہوں گے، لاکھ 2 لاکھ 10 لاکھ لوگ نہیں ہوں گے، کروڑ 10 کروڑ لوگ نہیں ہوں گے، ارب 10 ارب لوگ نہیں ہوں گے، بلکہ سارے اولین اور آخرین ہوں گے۔ انبیاء وہاں ہیں، صحابہ وہاں ہیں، اولیاء وہاں ہیں، سب وہاں ہیں۔ اور میرے اور تمہارے سچے نبی فرما رہے ہیں زانیوں کو، دنیا میں زنا کرنے والوں کو جب قیامت کے دن لایا جائے گا تو ان کو سب پہچان لیں گے۔ اس کی وجہ کیا ہوگی؟ اگر حدیث میں نہیں آتا تو میں بیان کرنے کی ہمت نہیں رکھتا، میرے مخدوم زادے سامنے موجود ہے۔ اس طرح کے عناوین جو ہے میں محفل کے اندر کہنے سے احتیاط کرتا ہوں، لیکن جب دل ٹوٹتا ہے اور قوم جو ہے جس آگ میں جل رہی ہو اور پھر رسول اللہ کا فرمان ہو، تو پھر میں حیا کے پردے میں آپ کے دلوں کے دروازے پر یہ بات ضرور رکھ دینا چاہتا ہوں، سنو سنو،
ज़िना के अड्डों की तरफ जाने वाले जवान, यकीनन यहाँ जो लोग मौजूद हैं वो ऐसे नहीं हैं, लेकिन आपको मुखातब करके उन तक, खुदा के बंदों तक आवाज पहुंचाना है जो इस आवाज के मुस्तहिक है, उन बच्चियों तक आवाज पहुंचाना है जो इस आवाज की मुस्तहिक है। सुनो, अल्लाह के रसूल सच्चे नबी फरमाते हैं कि जानियों को जब क़यामत के दिन लाया जाएगा तो पूरा महशर उनको पहचान लेगा। पहचानने की वजह क्या होगी? आका फरमाते हैं उनकी शर्मगाहों से इतनी गंदी बदबू आएगी, इतनी खतरनाक बदबू आएगी कि मैदान महशर उनकी बदबू को देखकर उनको पहचान लेगा। जरा अंदाजा करो, ज़िना की वजह से शर्मगाहें सड़कर बदबूदार हो चुकी होगी और उससे बदबू आएगी, महशर पहचान लेगा, मैदान महशर के लोग पहचान लेंगे। मुझे बताओ, जिसके मुंह में बदबू आती है वो कितना शर्मिंदा रहता है दुनिया में। नादान, अगर मुंह से बदबू आए, आदमी अगर प्याज खा ले फौरन पान खाता है, सौंफ खाता है, कोई चीज खाता है, मुंह फ्रेश खाता है। क्यों? मेरे मुंह में बदबू नहीं आना चाहिए। सुन लो, जब आदमी मुंह की बदबू से दुनिया में इतना डरता है कि नींद से उठने के बाद बगैर ब्रश किए वो बाहर नहीं निकलता, दोस्तों से गुफ्तगू नहीं करता, अल्लाह अल्लाह मगर अल्लाहु अकबर, वो मौका कैसा होगा, वो हालात कैसे होंगे। फिल्म देख करके किसी हीरो के चक्कर में ज़िना की तरफ जाने वालों, मेरी कौम के जवानों, अल्लाहु अकबर, आका इरशाद फरमाते हैं ज़ानियों की शर्मगाहों से सड़ी हुई बदबू आएगी तो पूरा महशर उन पे लानत करेगा। लानत, महशर भी लानत करेगा, फरिश्ते भी लानत करेंगे, अल्लाह भी लानत करेगा और अल्लाह उनसे क़यामत के दिन कलाम नहीं करेगा, उनसे अल्लाह बात नहीं करेगा। इसी पे बस नहीं, अब सुनो, अभी आपने जहन्नम का जिक्र सुना, आगे आका फरमाते हैं उनको चेहरों पर जहन्नम की आग रखकर भड़काई जाएगी, उनके चेहरों पर जहन्नम की आग रख करके ज़ानियों के चेहरे पे आग भड़काई जाएगी। कभी तंदूर के अंदर कोई चीज सेकी जाती है तो कैसे उलट पलट किया जाता है, ज़ानियों के चेहरों को जहन्नम में उलट पलट किया जाएगा, उनके चेहरों पे आग भड़काई जाएगी। इसी पे बस नहीं, मेरे और तुम्हारे सच्चे नबी फरमाते हैं फिर हजरत मालिक यानी जहन्नम के दारोगा जहन्नम की आग की बनी हुई कमीज उसके बदन पर पहनाएंगे। हाय हाय, जो मई की गर्मी बर्दाश्त न कर सके, जो दिसंबर की सर्दी बर्दाश्त न कर सके, ये कमजोर जिस्म जिस पर मक्खी और मच्छर चले, तो ये कमजोर जिस्म मक्खी और मच्छर के डंक को बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये कमजोर जिस्म अगर बत्ती के चटके को, सिगरेट के चटके को बर्दाश्त नहीं कर सकता। हाय, ज़िना करने की बुनियाद पर जब जहन्नम की आग की बनी हुई कमीज उस कम नसीब को पहनाई जाएगी, उस कम बख्त को पहनाई जाएगी, उसका हाल क्या होगा। अगर ये बात कोई मौलवी साहब कह देते तो लोग कहते मौलाना डरा रहे हैं, अगर कोई लीडर सियासी कह देता तो लोग कहते कि अपनी बात हो रही है, लेकिन वल्लाह ये उस रसूल ने फरमाया है जो जमीन पे बैठ करके लामका की खबर देते हैं, जो माँ के शिकम में रह करके लौहे महफूज पर चलने वाले कलम की आवाज को सुन लिया करते हैं। अल्लाह अल्लाह, लरस जाओ गंदी फिल्में देखकर, ज़िना को शौक बनाने वालों लरस जाओ। आग की कमीज जब उनको पहनाई जाएगी तो वो तड़पेंगे, वो बिलकेंगे। इसी पर बस नहीं, बल्कि तुम्हारे और मेरे सच्चे नबी मुस्तफा करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं उसके बाद हजरत मालिक फरिश्तों को कहेंगे, जो जहन्नम के फरिश्ते हैं उनसे कहेंगे इन ज़ानियों की आंखों में आग की सलाखें डाल दो, इन जहन्नमियों की आंखों में आग की सलाखें डाल दो। हाय हाय, जहन्नम की आग से बनी हुई सलाखें उनकी आंखों में डालने का हुक्म होगा। हजरत मालिक कहेंगे ये ज़ानी लोग
حرام دیکھتے تھے اپنی آنکھوں سے، حرام دیکھتے تھے اپنی آنکھوں سے، ان کی آنکھوں میں جہنم کی آگ کی سلاخیں پھیر دو۔ تھوڑا غور تو کرو، اگر یہ بات کسی کتاب میں کسی صرف ایک عام انسان کی لکھی ہوئی ہوتی میں کبھی اتنے اہتمام سے بیان نہ کرتا، لیکن وہ رسول بیان کر رہے ہیں جن کی زبان پر سوائے حق کے کچھ اور جاری نہیں ہوتا۔ میرے امام کہتے ہیں وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ 2 منٹ کی لذت کے لیے اللہ کو ناراض کرنے والوں، 2 منٹ کی لذت کے لیے اپنی آخرت کو تباہ کرنے والوں، پکچروں میں ہیرو ہیروئن کو زنا کرتا دیکھ کر، گندی پکچریں دیکھ کر اپنی آخرت کو تباہ و برباد کرنے والوں، سوچو تو صحیح، گناہ میں لذت تو ہے مگر عزت نہیں ہے، گناہ میں لذت تو ہے مگر سکون نہیں ہے۔ او سکون کے متلاشیوں، آج کہتے ہو دل کو سکون نہیں، کوئی کہتا ہے روزی میں برکت نہیں، کوئی کہتا ہے گھر میں آرام نہیں، کسی نے کچھ کر دیا، کسی نے کچھ کر دیا۔ میں کہتا ہوں کیا نہیں کیا یہ 2 نمبر کی بات ہے، لیکن ہم نے اپنی تباہی کا سامان کیا۔ نرم نرم قدوں پہ لیٹ کر جس گھر میں زنا کی فلمیں دیکھی جائے گی، اس گھر میں برکت کا نزول کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ جس گھر میں پکچریں چلے گی، ہیرو ہیروئن کو بھاگتا ہوا دکھایا جائے گا، جس گھر کے اندر زنا کی ترغیب دی جائے گی، اس گھر میں برکتوں کا نزول کیسے ہوگا؟ جملہ کڑوا لگے تو معاف کر دینا، مراد آباد والوں غور سے سنو، جس گھر کی برکت کو اللہ اٹھا لے ملا کی دعا اور تعویذ، اس گھر میں کبھی برکت نہیں لا سکتے، اس لیے کہ خدا کی طاقت کے سامنے انسان بے بس ہے۔ خدا کی شان یہ ہے وہ جو چاہے فیصلہ کرے، وہ جو چاہے فیصلہ کرے، وہ عادل ہے، وہ ظلم نہیں کرتا۔ انسان بے بس ہے، بے بس، لیکن یاد رکھنا اہل وجاہت کی بات نہیں کر رہا ہوں، ان کی شان الگ ہے، مگر یاد رکھنا ہم جیسے انسان تو بے بس ہی ہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، زنا کر کے گھر کی برکت کو ختم کر کے صرف تعویذات کے سہارے اور اللہ اکبر بزرگوں کی دعاؤں کے سہارے گھر میں برکت کے متلاشی ہو، واللہ اللہ نہ چاہے تو پھر گھر میں کوئی برکت نہیں لا سکتا۔ ہم لوگ اہل توحید ہے، اہل سنت، صوفیہ کے ماننے والے ہیں، ہمارا عقیدہ یہ ہے خیر ہی و شر ہی من اللہ تعالی، ہر خیر و شر اللہ کی طرف سے ہے۔ لیکن اللہ اکبر، اب سنو، غور سے سنو، میرے اور تمہارے آقا فرماتے ہیں، حضرت مالک کہیں گے آگ کی سلاخیں آنکھوں میں پھیر دو، آگ کی جہنم کی آگ کی سلاخیں آنکھوں میں پھیر دو۔ جب آنکھوں میں پھرے گی وہ کمزور آنکھیں، وہ ننھی ننھی آنکھیں جس میں اگر ایک چھوٹا سا تن کا جائے،